بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد جس گھر میں بھی یہ ایک وظیفہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ گھر میں دولت والے فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ لے کر آتے ہیں۔ فجر کے بعد صرف چند سیکنڈ آپ نے نکالنے ہیں اور بتلائے ہوئے طریقے پر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ساری زندگی دولت میں کھیلو گے، ساری زندگی پیسوں میں کھیلو گے، دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی شہر میں ہو، آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں نماز فجر ادا ہو جائے، چاہے تو جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو فجر کے بعد پڑھ کے تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ اگر ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش نہ ہو جائے، ہر طرف سے دولت کا طوفان آپ کی زندگی میں نہ اٹھ کھڑا ہو تو پھر کہنا وہ لوگ کہتے ہیں آپ کو آپ کی قسمت خراب ہے، آپ کا نصیب خراب ہے، آپ بد نصیب ہو، کبھی ترقی کر نہیں سکتے، آپ کبھی امیر نہیں ہو سکتے۔ تو آج اس عمل کو پڑھتے ہی بتا دینا کہ آپ کتنے امیر بن سکتے ہو۔ آج وہ لوگ بھی اس عمل کو پڑھ لیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ بس ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنا دنیا کا یہ واحد سچا عمل آپ کو بتانے لگی ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا دنیا کا وہ طاقتور عمل آپ کو دینے لگی ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ میرے بھائیوں، ساری زندگی جو نہ مل سکا وہ انشاءاللہ اس ایک عمل کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اگر اس ایک عمل کے پڑھتے ہی نہ دور ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ ناظرین کرام، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، ہم اعمال کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو یہ بھی بتا دوں کہ آج یہ چھوٹا سا عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ انشاءاللہ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر اندر نہ کھل جائیں، آج میری وہ بیمار بہنیں، پریشان بہنیں جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، جنہوں نے اپنے مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتایا ہوا یہ عمل کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، یا گھنٹوں بیٹھ کے آپ نے نہیں پڑھنا۔ یہ عمل پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا۔ صرف اور صرف آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں فجر کی نماز جیسے ہی ادا کر لی جائے، نماز فجر کے فوراً بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کو اچھی طرح سمجھیے گا۔ وقت بتا چکی ہوں، چاہے تو روزانہ پڑھیں، فجر کے بعد چاہے تو کسی بھی ایک دن زندگی میں ایک بار پڑھ کر دیکھ لیں۔ اگر ایک بار پڑھ لیا تو اتنی ذمہ داری سے کہہ سکتی ہوں کہ روزانہ پھر اپنی زندگی میں آپ لوگ اس عمل کو شامل کرو گے۔ جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ وظائف اثر نہیں کرتے، جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ اعمال اثر نہیں کرتے، پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں،
ان کو بتا دو کہ اس عمل کو آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے صرف زندگی میں ایک بار پڑھ لینا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس عمل کو پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال نہ ہو جائے۔ یہ عمل وہ لوگ بھی لازمی طور پر کر لیں جن کا کوئی سہارا نہیں، جن کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں، جن کو لوگوں نے دھتکار دیا ہے، جو لوگ آپ کی خالی جیب کی وجہ سے آپ کو عزت نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے، وہ لوگ بھی انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کو عزت بھی دیں گے، آپ کو اپنے سر پہ بٹھا لیں گے۔ آج کے دور میں لوگ صرف پیسے کو سلام کرتے ہیں، لیکن زندگی میں سب کچھ پیسہ ہی نہیں۔ ناظرین، ایک امیر باپ اپنے بچے کو دور دراز کے گاؤں لے کر گیا۔ وہ بچے کو دکھانا چاہتا تھا کہ لوگ کس قدر غربت میں زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے غریب کسان کے ساتھ دن گزارا۔ واپسی پر والد نے بچے سے پوچھا کہ تم نے غربت دیکھ کر کیا سبق حاصل کیا؟ بچے نے کہا، ہمارے پاس ایک سوئمنگ پول ہے، ان کے پاس نہر ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ان کے پاس 4 ہیں، ہمارے پاس رات کے لیے روشن بلب ہیں، ان کے پاس چمکتے تارے ہیں، ہم اپنا کھانا خریدتے ہیں، یہ خود اگاتے ہیں، ہمارے پاس حفاظت کے لیے دیواریں ہیں، ان کے پاس رشتہ دار اور دوست ہیں، ہمارے پاس کئی جلدوں میں ان کی سائیکلوپیڈیا ہے، ان کے پاس مقدس کتاب ہے، ان کے پاس صاف ہوا اور سکون ماحول اور لہلہاتے سرسبز کھیت اور تازہ پھل ہیں۔ بچے نے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہم کتنے غریب ہیں پاپا، دنیا کی بیش قیمت نعمتیں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ ذہانت، حسن کردار، اعتماد، آداب، عزت اور احترام، دوست، رشتہ دار، بچوں کا پیار اور فرما برداری، ذہن کا سکون، مطمئن ضمیر، ایک طویل فہرست ہے جس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں۔ زندگی کی ساری گہما گہمی صرف دولت نہیں، یہ کم بھی ہو تو زندگی بڑی دل آویز اور خوبصورت ہے۔ ہم ساری زندگی پیسوں کی دوڑ میں ہلکان ہوتے ہیں، بازاری چیزوں کے لیے قیمتی لوگ کھو دیتے ہیں، جیتے جاگتے انسانوں کو دھکیلتے ہیں، رونتے ہیں تاکہ بے جان چیزیں اکٹھا کریں، چیزوں کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر اپنا قد اونچا کریں۔ پیسہ، آسائشیں، اسٹیٹس، شہرت حاصل کرنے کی تگ و ود میں چہرے پہ لکیریں ابھر آتی ہیں، بالوں میں چاندی چمکنے لگتی ہے، توانائی مان پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ سب کچھ مل جاتا ہے، کبھی محنت بے ثمر رہتی ہے۔ سب کچھ حاصل ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سکون، خلوص محبت، اپنائیت سے دامن خالی ہو گیا ہے۔ ایسے پیسے کی بے قدری کا احساس ہوتا ہے اور یقین آ جاتا ہے کہ اصل سرمایہ پیسہ نہیں ہے۔ سامان سے بھرے بڑے بڑے گھروں کے مکین بہت آسودہ ہوتے ہیں، دولت اپنے ساتھ بیماریاں بھی لاتی ہے اور پریشانیاں بھی۔ اس کے پاس سب کچھ خریدنے کی سخت تو ہوتی ہے لیکن وہ سب کچھ کھا نہیں سکتا۔ ایک پنجابی محاورہ ہے کہ جن کے سر بڑھے ان کے سر درد بڑھے، جس کی دولت زیادہ اس کے بکھیڑے اور جھنجھٹ بھی زیادہ۔ نامعلوم خوف، انجانے وصف سے اندیکھے خدشے، بے نام اضطراب، ڈپریشن، ذہنی دباؤ پر آسائش زندگی کے رنگ ہیں۔ ڈاکٹروں کے چیک اپ، نسخے اور لیبارٹری سے بڑی فائلیں، سکون اور نیند کی گولیاں اس زندگی کا پیکیج کا حصہ ہیں۔ ناظرین، کہتے ہیں غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ پیسے کے بغیر زندگی پھیکی اور بے مزہ ہے۔ دوست مشکل میں مددگار اور غم میں غمخوار بن جاتے ہیں اور آپ کی خوشیوں کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ رنگ جمائی مجلسوں کا کوئی نعم البدل نہیں۔ کیا پرخلوص دوست کسی مارکیٹ سے خریدے جا سکتے ہیں؟ سارے دن کی مشقت کے بعد گھر لوٹیں تو بچوں کے مسکراتے چہرے،
ساری تھکن اتار دیتے ہیں۔ بچوں کی معصومانہ باتیں، ان کی اٹکھیلیاں، ان کے گلے لگنا، پیار کرنا، پھر ان کی تربیت اور کبھی شرارت آمیز نوک جھونک گھر کا ایک قلعہ بنا دیتے ہیں جہاں محبت کے چشمے بہتے ہیں۔ بے لوث دعائیں دیتے، والدین ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، گھر والی دکھ سکھ میں شریک، بھائی بہن، یہ سب کچھ انمول ہے۔ پیسہ کم بھی ہو، زندگی کی رونق کم نہیں ہوتی، اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ زندگی میں سب کچھ صرف پیسہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا نوازا ہے اسی میں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، وہ لوگ جن کا گھر بہت مشکل سے چلتا ہے، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے آج کا یہ عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ رزق دولت اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں۔ پوری دنیا کے خزانے بھی آج رب کعبہ سے مانگ لو تو تمہاری جھولی میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس عمل کو ہر حال میں آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر دینا ہے۔ اس عمل کو اگر آپ نے کسی بھی حال میں چھوڑ دیا تو یقین مانو ساری زندگی پچھتاؤ گے، پھر سوچو گے ہمیں موقع ملا اور ہم نے اس عمل کو گنوا دیا، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے کے لیے دن کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں، صرف وقت کی پابندی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد فوراً آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ایک دن بھول جائیں، دوسرے دن پڑھ لیں، چاہے تو روزانہ پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن اسی وقت میں پڑھنا ہے۔ فجر میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں کی جاتی، اور یہ عمل جو بندہ کر لیتا ہے اس بندے یا بندی نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا ہو۔ اللہ پاک کے حکم سے جس نے بھی اس عمل کو پڑھا اس نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر ہمیشہ دعائیں دی، ہمیشہ دولت کی ریل پیل اس بندے کے پاس رہی ہے۔ ساری زندگی وہ بندہ دولت اور پیسوں میں کھیلا ہے جس نے فجر کے بعد کا یہ عمل چاہے زندگی میں ایک بار کیا ہو۔ اللہ والو، یہ عمل میرا ذاتی اور آزمودہ عمل ہے۔ آج بھی میں دن میں کوئی بھی عمل کروں نہ کروں، لیکن فجر کے بعد کا یہ عمل لازمی کریں، کیونکہ میں اس عمل کی قدر و قیمت جانتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ عمل بہت ہی طاقتور ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے دکھیاری پریشان بہن بھائیوں کو وہ عمل بتایا ہے کہ جس سے بے شمار لوگوں نے پہلے فائدہ حاصل کیا ہو۔ ہمیشہ آپ کو وہ عمل بتاتی ہوں کہ جس کو پڑھتے ہی لوگوں نے اپنی حاجتوں کو، مرادوں کو پورا کیا ہو۔ میری باتوں پہ یقین نہ آئے تو اس عمل کو پہلے پڑھنا اور پھر خود دیکھنا کہ واقعی آپ نے ہمیں یہ عمل سچا عمل بتایا ہے۔ میری باتوں پہ یقین نہ آئے تو پہلے اس عمل کو پڑھنا۔ جس نے بھی اس عمل کو پڑھا ہے اس نے ہمیں یہی کہا ہے کہ ہمارے حالات بدل گئے، ہماری تنگ دستیاں دور ہو گئیں، ہماری پریشانیاں دور ہو گئیں۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہے کہ جب بھی کوئی پریشان بہن بھائی جس نے ساری زندگی وظائف پڑھے ہوں، اعمال کیے ہوں، نہ کسی وظیفے سے ان کو اثر ہوتا ہو، نہ کسی عمل کے پڑھنے سے ان کو اثر پڑتا ہو، نہ ان کے حالات بدلتے ہوں، نہ گھر سے تنگ دستیاں دور ہوتی ہوں، جب کبھی ایسے دکھیاری پریشان بہن بھائیوں کو میں نے یہ عمل بتایا، لوگوں نے اس عمل کو پڑھتے ہی جھولیاں اٹھا اٹھا کر ہمیشہ دعائیں دی۔ نہ جانے اس عمل میں ایسی کیا خاص بات ہے، جو بھی پڑھتا ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ نہ جانے اس عمل میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ پڑھنے والے کے حالات منٹوں میں بدل جاتے ہیں، منٹوں میں تقدیر کے بند دروازے اس عمل کو پڑھتے ہی کھل جاتے ہیں، اور رزق، دولت، پیسہ اس عمل کو پڑھنے والے کو ایسے ڈھونڈتی ہے جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پہ دولت کی بارش برسنا شروع ہو جائے،
تو پھر مجھے کہنا، میری باتوں پہ یقین نہ آئے تو اس عمل کو پڑھنا اور پھر کہنا کہ واقعی آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا، تو اس عمل کو پڑھنا آج اور پھر کہنا کہ واقعی آپ نے وہ عمل بتایا ہے جس عمل کو پڑھنے کے لیے ہم انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ جس کو پڑھتے ہی ہمارے حالات بدل جائیں۔ ناظرین، آج بھی کئی بہن بھائی کمنٹس کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں، رات میں پڑھیں اور صبح اٹھتے ہی حالات بدل جائیں۔ تو دوستو، یہ وہی وظیفہ ہے، یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے والا، یہ وظیفہ، یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو انتظار نہیں کرواتا، یہ وظیفہ فوری طور پر اپنا اثر دکھاتا ہے اور اپنے پڑھنے والے کی جو ضروریات ہوتی ہیں، جو اس کی حاجتیں ہوتی ہیں، مرادیں ہوتی ہیں، فوری طور پر پوری کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اب عمل سمجھانے لگی ہوں، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ سمجھیے گا تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ رہے، ایک ایک بات سمجھیے گا۔ عمل کو پڑھنے سے زیادہ سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک سمجھو گے نہیں تو پڑھنے بیٹھو گے تو لازمی غلطیاں کرو گے۔ تو خدا را پہلے اچھی طرح ایک ایک لفظ، ایک ایک بات سمجھیے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ 20-25 سیکنڈ لگتے ہیں، 15-20 سیکنڈ اس عمل کو پڑھنے میں، مجھے تو 15 سیکنڈ لگتے ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے 5 سیکنڈ آگے پیچھے ہو جائیں، تو آپ نے بس 15 سے 20 سیکنڈ کا وقت نکالنا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے، یا صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے، جو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہے۔ ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ کے اس عمل کو شروع کیجئے گا، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب مل جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ ایک بار جب درود پاک پڑھ لیں تو فوراً تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پہ گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں۔ درود پاک پڑھتے ہی پہلا جو خاص وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، رزق کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، زبانی گن کے پڑھ لیں۔ آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو شامل کرنا ہے۔ یا اللہ صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 مرتبہ آپ نے یا اللہ کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے، اور یا اللہ کا یہ وظیفہ آپ نے اس عمل کے اندر صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک ایک بار پڑھ لیا تو پہلے آپ نے یا اللہ کا وظیفہ 7 بار پڑھ لیا۔ اس پورے عمل میں 3-4 چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں، تمام کے تمام مختصر اور بالکل آسان سے ہیں، بہت ہی کم وقت میں آپ کو پڑھنے ہیں۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے فجر کے بعد ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، ایک ہی ساتھ وقت نکالنا ہے، 15-20
یا 25 سیکنڈ کا اور ایک ہی وقت میں پورا عمل آپ نے کرنا ہے۔ چاہے تو زندگی میں ایک بار پڑھیں، چاہے تو روزانہ پڑھیں، چاہے تو کچھ دن چھوڑ کے پڑھیں، جیسا بہتر لگے، لیکن فجر کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ سکون سے اطمینان سے بیٹھ کے دوسرے نمبر پر جو کمال کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو، اپنے انداز سے پڑھیے گا یا حکیمو۔ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ 7 بار یا اللہ کا پڑھا تو دوسرا آپ نے یا حکیمو کا اس عمل میں 11 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب کیا کرنا ہے آپ لوگ سمجھ لیں۔ اس عمل کو بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن ساتھیو اس عمل کو جب پڑھنے بیٹھو گے تو بمشکل آپ کے 15 سے 20 سیکنڈ کا وقت لگے گا، اس سے اوپر کا آپ کا وقت نہیں لگے گا۔ یا حکیمو کا وظیفہ جب آپ لوگوں نے 11 بار پڑھ لیا تو ابھی فوری طور پر آپ کو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ شامل کرنا ہے، کمال کا وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے تیسرے نمبر پر آپ نے اس عمل میں جو کمال کا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ بالکل آسان ہے کہ جب کبھی زندگی میں کسی بندے یا بندی نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، اس کو فوری طور پر کامیابی مل گئی۔ آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر بھی یہ وظیفہ دکھ رہا ہوگا، یہ کلمات دکھ رہے ہوں گے۔ یہ کلمات ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرمائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 7 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو فجر کے بعد کی اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ 7 مرتبہ جب ان کلمات کو آپ لوگ پڑھ لیں تو بالکل آخر میں ایک چھوٹا سا عمل پڑھ کے اس کو مکمل کر لینا ہے۔ اس عمل کا جو آخری وظیفہ ہے یہ بھی بڑا خاص وظیفہ ہے۔ سیدھے ہاتھ پہ گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ استغفر اللہ کا استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کا وظیفہ آپ کو آخر میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس عمل کو کر لیجئے گا اور دعا مانگ لیجئے گا جتنی مانگنی ہو۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔